اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج تجزیے کا موضوع نئی مشرقی عالمی سیاست ہے۔ گزشتہ دنوں عوامی جمہوریہ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون کونسل کا سربراہان مملکت کا 25واں اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں دنیا بھر کے مشرقی ممالک کے سربراہان مملکت نے شرکت کی۔ اس اہم اجلاس میں جہاں عوامی جمہوریہ چین کے سربراہ، روس کے سربراہ، شمالی کوریا کے سربراہ، جاپان اور پاکستان کے سربراہ نے شرکت کی، بہت سے اہم فیصلے، بہت سے اہم امور پہ گفتگو کی۔ اس موضوع پہ تجزیہ و تحلیل کے لیے ہم نے اسلام آباد میں محترم صحافی تجزیہ نگار جناب سید اون شیرازی صاحب سے گفتگو کی ہے۔ آئیے اس گفتگو کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم اون صاحب۔ جی وعلیکم السلام انجم رضا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا۔ میرا پہلا سوال ہمارے ناظرین، حاضرین اور سامعین کے لیے کہ اس شنگھائی سربراہ اجلاس کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے ہمارے ناظرین اور حاضرین کو بتائیں۔ دیکھیں شاہ جی، شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کریں تو یہ پچھلے 4-5 سالوں سے زیادہ لائم لائٹ میں آئی ہے، اور اب پاکستانی بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے، یہ کون سا جن ہے جو ایک دم دنیا پہ چھا گیا ہے۔ یہ کوئی ایک دم دنیا پہ نہیں چھایا، اس کے پیچھے پوری محنت ہے چائنا کی۔ یہ پہلے اگر بات کریں تو شنگھائی 5 تھا، اور 5 ممالک اس کا حصہ تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان 5 ممالک کی سیکورٹی کے معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے معاملات کو مل کے چلانا، مل کے ڈیل کرنا۔ جب اس کی جو آپ یہ کہیں کہ اس میں ترقی ہوئی، واضح طور پہ نظر آیا کہ یہ تنظیم تو بڑا بہتر کام کر رہی ہے، تو پھر اور ممالک نے اس میں شامل ہونے کے لیے باقاعدہ طور پہ درخواستیں کرنی شروع کر دیں، پھر آبزرور بنے۔ تو اس وقت پھر اس کا جب اور ممالک شامل کرنے پڑے تو پھر اس کا نام بدلنا پڑا، پھر اس کو شنگھائی 5 سے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کرنا پڑا، جسے ہم شنگھائی تعاون کی تنظیم کہتے ہیں۔ تو اب اس کے 10 پرماننٹ ممبر ہیں باقاعدہ طور پہ، اور پاکستان تو اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہے۔ 2 آبزرور سٹیٹس ہیں، آذربائیجان کو ممبرشپ دی گئی ہے، اور بڑی امپورٹنٹ یہ چیز ہے آذربائیجان کی اگر آپ لوکیشن دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ اس کو ٹچ کرنا۔ تو مجموعی طور پہ اس وقت اگر آپ ایس سی او کی بات کریں تو یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ آ رہے ہیں، اس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس جو تنظیم ہے اس کی امپورٹنس کتنی بڑی ہے۔ پہلے جو اس کے مخالف تھے آج اس کے سب سے بڑے حامی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ نریندر مودی 2 سال پہلے اس کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے تھے، کہیں وہ کہہ رہے ہوتے تھے خون اور مذاکرات ساتھ نہیں چل سکتے، کہیں وہ ویسے بات کر رہے ہوتے تھے۔ تو اب اسی ایسی نریندر مودی کو آنا پڑا، اور رشیا کے پریزیڈنٹ کا وہاں پہ موجود ہونا، پھر شمالی کوریا اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم کو جس انداز میں وہاں پہ پروٹوکول ملا، تو مجموعی طور پہ اگر میں ون لائنر آپ کے دیکھنے والوں کو بتاؤں تو یہ سیکورٹی سے زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے، اسی لیے ایس سی او بینک کی بات بھی کی۔ اس اجلاس کے موقع پر جہاں بہت سے سربراہان مملکت آئے ہوئے تھے اور ان کی باہمی ملاقاتیں ہوئیں، جمہوری اسلامی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی آیا پاکستان سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر اور دیگر اہم کابینہ کے اراکین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ان دونوں کے وفود کے ہاں پہلی ملاقات اور یہ دوسری ملاقات بڑے اہم موقع پر ہوئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ کے بعد جمہوری اسلامی ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے، اور ایران میں بھی پاکستان کی حمایت کو بڑی خوش دلی سے لیا گیا۔ یعنی پاکستان اور ایران کے تعلقات اس وقت موجودہ دور میں ایک نئے رنگ اور ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً پاکستان اور ایران کے مشترک دشمن
صہیونی حکومت اور بھارت اس محبت اور اس اتحاد سے خوش نہیں ہے۔ تو دو پہلوؤں پہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بات کریں۔ ایک تو اس ایران اور پاکستان کے تعلقات کی جو نئی ایک خوبصورت لہر ہے اس کو، اور پھر ہمارے دشمنوں کی چالیں کیا ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان نے پچھلے تقریباً 6 ماہ میں جو خارجہ سطح پہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، میں کہتا ہوں کہ پچھلے ایک دہائی میں بھی شاید اس سے بھی زیادہ چلے جائیں، اتنے عرصے میں پاکستان نے خارجہ سطح پہ وہ کامیابیاں حاصل نہیں کی۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات نشیب و فراز کا شکار رہتے تھے، لیکن تاریخ میں پہلی بار ایران جو ہے اس کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے حوالے سے جو نعرے لگے زندہ باد کے، وہ آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنے۔ اور پھر یہ 12 دن کی جو ایک اسرائیل کو ایران نے دندان شکن جواب دیا، اسرائیل کو نہیں بلکہ اصل میں امریکہ کو جواب دیا، تو اس کے بعد پہلا دورہ جو ایرانی پریزیڈنٹ کا تھا وہ پاکستان کا تھا۔ تو اس سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایران پاکستان کو کہاں ویٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف جو چیف آف آرمی سٹاف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ ایران گئے، تو وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے سمبولک بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، وہ جوتے اتار کے ولایت فقیہ سے انہوں نے ملاقات کی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ چیزیں کس ٹرینڈ سے آگے بڑھ گیا۔ اب آپ آ جائیں اسپیسیفک ایس سی او کے موقع پہ، ایس سی او کے موقع پہ جو وزیر اعظم کی ایرانی صدر سے ملاقات تھی، جس انداز میں گرم جوشی تھی، چہرے چمک دمک رہے تھے اور جس محبت سے مل رہے تھے، وہ واضح یہ کرتی ہے کہ بہت ساروں کے سینے میں درد ہوئی ہوگی۔ وہ جو ایران کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور وہ جو پاکستان میں جو مختلف قسم کی انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو بھی یہ پیغام واضح طور پہ بھی مل گیا۔ اور خاص کر کے 12 دنوں کے بعد ایران کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ چلا کہ کہاں جو دوست کے روپ میں دشمن اس کے بیٹھے تھے، کہاں سے سازشیں ہو رہی تھی۔ تو اب پاکستان اور ایران کے تعلقات نے یقینی طور پہ ایک پلٹا کھایا ہے، ایک نئی جہت ملی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ تعلقات جو پہلے ہی بڑی اچھی ایک پٹری پہ چڑھ چکے ہیں، اس میں مزید جو ہے وہ بہتری سے بہتری آتی جائے۔ اون صاحب، اس اہم اجلاس کے موقع پر رہبر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایک بہت اہم ٹویٹ کی۔ اس ٹویٹ میں جو اہم ترین مرکزی نقطہ تھا وہ قدیم تہذیبوں کی تمدنی روابط کی بات کی گئی، اور ہم پھر ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ ممالک جن کی اپنی ریاستی اور حکومتی زندگی کوئی زیادہ طویل نہیں ہے، جس میں مثلاً یو اے ای ہے جو ایران کے چند جزائر پر اپنی ملکیت کی بات کرتا ہے، جبکہ ان کی اپنی تاسیس کو ایران کی مملکت یا حکومت سے بھی کم جسے کہہ سکتے ہیں عمر ہے۔ اسی طرح صہیونی حکومت جس کو قائم ہوئے کوئی اتنا طویل عرصہ نہیں ہوا، 100 سال سے بھی کم عرصہ ہے، اور جبکہ ایران کے تو بعض درخت بھی اس عمر سے کہیں بڑے ہیں۔ تو شنگھائی سربراہ تعاون کونسل کا اجلاس، جس میں قدیم مشرقی تہذیبوں کی ممالک ان کے سربراہ نزدیک آ کر بیٹھے ہیں، تو اس پر اس کے عالمی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ رہبر کے ٹویٹ کے تناظر میں ضرور اس پہ ہمارے حاضرین اور ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں شاہ جی، رہبر معظم علی خامنائی نے 12 روزہ جنگ ہو یا اس کے بعد کی صورتحال ہو، یا ایون اس سے پہلے جو ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور وہ سارا ایک سلسلہ تھا، تو انہوں نے عوام کے ساتھ مسلسل اپنا رابطہ رکھا اور وہ اپنی رائے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے ذریعے دیتے رہے، اور ان کی رائے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایران کی پالیسی ہوتی ہے، ان کی رائے جو ہوتی ہے اس سے ہی جو ہے وہ ایک ایسا چراغ ہے جس سے ایران پورا روشنی لیتا ہے۔ تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ کوئی آپ یہ مت سمجھیں کہ محض ایک ٹویٹ ہے یا انہوں نے کوئی بات کیا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری محنت جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ایران کے مذاکرات امریکہ سے ہو رہے تھے اور حقیقت میں امریکہ ٹائم گین کر رہا تھا،
تو جب یہ قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے تو جیسے مذاکرات ختم ہوتے تھے، ایران کے وزیر خارجہ، میں خود چائنا میں اس وقت موجود تھا جب ایران کے وزیر خارجہ آئے اور انہوں نے چینی قیادت کو باقاعدہ طور پہ تمام تفصیلات بتائیں کہ ہماری کیا بات ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ، امریکہ کیا بات کر رہا ہے، اور چینی قیادت کو مکمل طور پہ اعتماد میں لیا۔ تو رہبر معظم کا جو بیان ہے، جو ان کا ٹویٹ ہے، یہ ایک نئے وہ جو بلاک کی بات ہو رہی ہے، ایک نئی چیز کی جانب اشارہ کر رہا ہے، ایک نئے سلسلے کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اور یہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے، اور وہ جو بار بار ٹویٹس کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں۔ تو ایران اور چین جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اور بہت سے معاملات پہ بیہائنڈ دا سین دونوں ممالک آپس میں چل رہے ہیں۔ اچھا اون صاحب، ایک بڑا اہم سوال، آپ خود کیونکہ چین میں گزشتہ دنوں رہے اور اس کانفرنس کی لاجک بھی آپ نے بتائی کہ ڈیولپمنٹ اس کا سب سے اہم نقطہ ہے دوست ممالک کی اور ان ممالک کی، لیکن اس موقع پہ ایک بہت بڑی عظیم فوجی نمائش ہوئی جس میں روس، کوریا، جب ایران کے صدور نمایاں تھے، اور اس نمائش پہ یورپ نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا، اور اس نمائش سے کیا عالمی میسج جا رہا ہے، اور خصوصاً اسرائیل اور بھارت کی طرف سے جب پاکستان اور ایران کو مختلف تھریٹ دیے جا رہے ہیں، اور آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ٹرمپ بھی بہت پریشان ہے، تو اس ساری نمائش سے کیا میسج آ رہا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے، جنگی نمائش کا۔ دیکھیں، اس کو میں دو حصوں میں آپ کے سوال کو جواب دوں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ یورپ کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، تو وہ شرافت کی زبان سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے فلسطین میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ عراق پہ چڑھ دوڑتے ہیں، وہ افغانستان پہ، وہ شام پہ، وہ یمن پہ۔ آپ مجموعی طور پہ دیکھ لیں کہ کہاں پہ ویسے تو انہیں جانوروں کے حقوق کا خیال ہوتا ہے، لیکن انسانی جہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پہ وہ نہیں بولتے۔ کشمیر کے حوالے سے کبھی ان کی آواز نہیں سنی۔ تو مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور جو یورپ ہے وہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے، نیٹو طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جو یوکرائن اور رشیا والی صورتحال ہے، تو ایک طرف تو چین نے جو ہے وہ فائنانشل طور پہ اکانومی میں امریکہ اور اس کے الائز کو ٹف ٹائم دیا۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کوشش کی کہ چین کو گھٹنوں کے بل لے آئے، انہوں نے ان پہ ٹیرف بڑھائے، 100% سے زیادہ ٹیرف لے کے گیا، لیکن چین اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا، اور چین نے بڑا بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا۔ اب اکانومی کی جنگ جو ہے دنیا کی نظر میں چین جیت چکا ہے اور جیت چکا تھا۔ اب آیا دوسرا فیز آتا ہے جس میں طاقت کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی نا آپ کو اپنے مسلز دکھانے پڑتے ہیں۔ آپ ایک محلے میں بھی رہتے ہو نا، دنیا کو ایک محلے سے تعبیر کریں تو وہاں پہ کوئی 2-4 کن ٹوٹے بدماش ہوں، تو پھر آپ کو اپنا اسلحے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دوستوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو وہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، دوست ہیں، یہ اس طرح کی۔ اب آپ شمالی کوریا کے جو ریپریزنٹیشن تھی اس کو بالکل روٹین نہ لیجئے، یہ بڑی ٹیکنیکلی ریپریزنٹیشن تھی۔ ایک طرف ولادیمیر پیوٹن کو نا، دوسری طرف شمالی کوریا کے صدر کا۔ یہ جو ہے چائنا نے جو پیغام دیا ہے یہ یورپ سمجھ گیا ہے، یہ یورپ کے لیے پیغام ہے، یہ یورپ کے لیے، یہ نیٹو کے لیے پیغام تھا، یا یہ جو چائنا نے دیا، اور نیٹو کو پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امریکہ کو پیغام دے دیا، اور ٹرمپ کے ٹویٹس آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو چائنا نے بڑی مطلب ایک تو 80 جو انہوں نے جاپان سے جنگ جیتی تھی، ایک تو وہ سارا سلسلہ تھا، تو اس موقع کو انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے دنیا کے سربراہان کو وہاں پہ بلایا۔ آپ دیکھیں نا سربراہان کے جانے کا کیا مطلب ہے، سربراہان کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سربراہان جو ہے وہ عسکری طور پہ ساتھ کھڑے ہیں چین کے، جو بھی پاکستان، جب پاکستان ہو، رشیا ہو، اس میں شمالی کوریا ہو، ایران ہو، یا دیگر ممالک کی بات کریں۔ اب آپ اس میں یہ بھی ٹیکنیکلی چیک کریں کہ انڈیا وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور کس وجہ سے نہیں تھا، یہ بھی ایک پوری ایک الگ سے داستان ہے، وہ پھر کسی دن ہم بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو یہ ایک چائنا نے پیغام دیا ہے کہ ہم اکانومی میں نہیں، صرف اکانومی میں نہیں، یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نا، ہم اس میں بھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ مجھے دکھانے کے لیے یہ تھا اور میں دیکھ رہا تھا۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہا تھا تو اس کا مطلب ہے، اور سارا یورپ نیٹو دیکھ رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ میسج ہیز بین کمیونیکیٹڈ ویری اسٹرانگلی ود دا فرینڈس اینڈ ود دا ایمونیشن۔
بہت شکریہ اون صاحب، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا. یقیناً ہم اس مختصر وقت میں اس تمام تر باتوں کا احاطہ نہیں کر سکے، لیکن بڑی اہم معلومات ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو پہنچی. حاضرین ناظرین سامعین، آپ ہمارا پروگرام ہماری ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا. میں محترم اون شیرازی صاحب کا ایک بار پھر بہت ممنون ہوں. اجازت دیجیے، بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.